بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 104 کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو یہودی تھے، پیچھے بھی جو ہے ان کی خرابیوں کا ذکر ہوا، تو یہاں پر بھی جو ہے ان کی خرابی کی طرف مومنین کی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ اخلاقی اور یعنی گھٹیا ترین ان کا ایک عمل تھا جو بد اخلاقی پر منحصر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کو جو ہے بتایا کہ وہ ان کی باتوں میں آ کر کہیں وہ بھی غلطی نہ کر لیں۔ وہ کیا ان کی بد اخلاقی تھی یا اخلاقی برائی تھی؟ وہ یہ تھی کہ دیکھیں آیت کے اندر یہ لفظ آیا راعنا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے۔ اب یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تکلیف تھی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ راعنا کو راعینا، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے بولتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت کیجیے، یا ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، یا ہماری طرف توجہ کریں، لیکن ان کے دل میں ہوتا تھا کہ جیسے عربی میں راعنا کا ایک مطلب ہے چرواہا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یعنی ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے، دل میں ان کا یہ ہوتا تھا۔ اور راعینا جب وہ کھینچتے تھے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ہوتا تھا بے وقوف، ٹھیک ہے، احمق۔ تو اس لیے وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے راعینا یا راعینا کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تنبیہ کی، ایمان والوں کو متوجہ کروایا کہ وہ اس طرح کی غلطی نہ کریں، یعنی یہودیوں کو دیکھ کر یہ نہ ہو کہ ایمان والے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اب ترجمہ دیکھیں، بات واضح ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ کہو تم راعنا، کن کی طرح؟ یہودیوں کی طرح، وقولوا انظرنا، بلکہ تم کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، واسمعوا، اور ہماری بات سنیے، وللکافرین عذاب علیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ کافر ہی ہوگا۔ ایک مسلمان جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، یہاں پر بھی اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں چاہتے، یودو، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم، کہ اترے تم پر، من خیر من ربکم، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی، واللہ یختص برحمتہ، اللہ رب العزت مختص کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس پر چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والے ہیں اور عظمت والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی خیر پہنچے یا بھلائی پہنچے۔ اب وہ کیا نہیں چاہتے تھے؟ یعنی کس چیز کا انہیں حسد تھا؟ وہ حسد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جو آخری نبی ہے وہ بنو اسماعیل میں سے کیوں اتارا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مختص کرتے ہیں اپنی رحمت کو جس پر چاہتے ہیں۔ یعنی پہلے اللہ نے تمہیں چنا ہوا تھا کہ تمہارے اندر اللہ نے جو ہے انبیاء بھی بھیجے، جیسے پیچھے آیا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، ٹھیک ہے، اے اہل کتاب، تمہیں اللہ نے بادشاہت بھی دی، ملوکا، اور تمہارے اندر
پے در پے انبیاء بھی بھیجے، ٹھیک ہے، وہ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ 4000 انبیاء آئے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے جو آخری نبی ہے وہ کس میں سے بھیجا ہے؟ بنو اسماعیل میں سے. تو اللہ کی یہ جو رحمت ہے وہ اللہ خاص کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے وہ بھیجتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے حسد نہ کھاؤ. وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور فرمایا کہ مشرکین بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے کوئی خیر پہنچے، کوئی بھلائی پہنچے. یعنی اگر مسلمانوں کو کوئی فتح ہو، کوئی دنیاوی خیر پہنچے یا اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کوئی بھلائی ہو تو مشرکین بھی حسد کرتے ہیں. اور اب مشرکین سے مراد کون ہے؟ جو بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب. اور یہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر ہماری جو سرداری ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم جو ہے ان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی یہودیوں سے اور مشرکین سے کیا ہے؟ بچ کے رہو. اب یہ جو آیت نمبر 106 ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے قرآن مجید پر ایک اعتراض کیا. وہ اعتراض یہ تھا کہ اگر ہم مان لیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو پھر جو ہے اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے. یا پھر یہ جو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اسی طرح تورات بھی اللہ کی کلام ہے، تو قرآن مجید کو یعنی تورات کے جو احکامات ہیں ان کو منسوخ نہیں کرنا چاہیے ہیں. یا پھر کبھی کبھار قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ایک حکم دیتے ہیں، پھر وہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرا حکم آ جاتا ہے. تو اس پر یہودیوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی. یا نعوذ باللہ انہوں نے اللہ رب العزت پر اعتراض کیا کہ اگر پھر ہم مان لیں کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے تو پھر جب اللہ نے پہلا حکم دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت بھول گئے تھے، اللہ سے نعوذ باللہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس حکم کو ختم کر دیا یا تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں. وہ جواب کیا ہے؟ فرمایا ما ننسخ من آیت، نہیں منسوخ کرتے اللہ رب العزت کسی آیت کو، او ننسیہا، یا نہیں بھلاتے کسی آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، لے آتے ہیں اللہ اس سے بہتر یا کم از کم اس کے مثل. اور فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العزت کسی آیت کو جو ہے منسوخ کرتے ہیں یا کسی آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلوا دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر کوئی اور آیت لے آتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے والے حکم سے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے یا کم از کم اس کے برابر ہوتی ہے. اس کو مثال کے ذریعے سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کے لیے ایک علاج تجویز کرتا ہے. وہ علاج کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو فلاں بیماری ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک ہفتہ آپ نے یہ والی دوائی کھانی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اگلے ہفتے آپ نے یہ دوائی ختم کر دینی ہے اور دوسری دوائی شروع کر دینی ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، اور وہ ہماری جو ہے حالت کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. وہ ہمارے خالق ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کب تک ہماری ذات کے لیے ہیں کون سی چیز، کون سا حکم بہتر ہے، اور کب میں نے اس حکم کو کیا کر دینا ہے؟ تبدیل کر دینا ہے. مثال کے طور پر یعنی جیسے ان کا اعتراض تھا کہ تورات کے احکامات کو اللہ رب العزت نے بدلا یا منسوخ کیا، حالانکہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی. تو دیکھیں ان کا مزاج جو تھا وہ مختلف تھا یہودیوں کا. ان کے مزاج کے مطابق تورات اتاری گئی، ٹھیک ہے، اور جو پہلے قومیں تھیں ان کے مزاج کے مطابق ان پر احکامات اترے. جیسے پہلی قوموں میں یعنی اللہ نے دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز قرار دیا ہوا تھا، اس امت کے لیے حرام قرار دیا ہے. اور پہلی امتوں میں سے کچھ امتیں ایسی تھیں کہ جن پر اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حلال قرار دیا.
یا پہلی امتوں کے لیے جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ جائز نہیں تھا استعمال کرنا، اور امت محمدیہ پر جو ہے اللہ نے مال غنیمت کو حلال رکھا۔ تو یہ کیونکہ یہ تمام اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ نے تمام کے مزاج کے مطابق، یعنی جیسے ہی مزاج تبدیل ہوئے اللہ کی مخلوق کے، تو اللہ نے اپنے احکامات بھی کیا کر لیے، تبدیل کر لیے۔ مثال کے طور پر جیسے شراب، جب تمام صحابہ شروع میں ایمان لائے تو اس وقت اللہ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، اس لیے کہ ہو سکتا تھا کہ فوراً حرام قرار دیتے تو صحابہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ان کے لیے چھوڑنا۔ یعنی آہستہ آہستہ شراب کی برائیاں اللہ نے بیان کی کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا، پھر آخر میں آ کے بالکل حرام قرار دیا۔ تو جیسے یعنی اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے حالات اور اس کی جو مطلب واقعات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، طبیعت مختلف ہوتی ہے، تو اس کو کھانے کے لیے کچھ اور چیز چاہیے ہیں، اس کو سروائیو کرنے کے لیے کچھ اور حالات چاہیے، پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے مزاج کے مطابق اس کو حالات چاہیے، اس کے کام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا ملنا جلنا، اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اور اسی طرح جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کا کھانا بدل جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ایکسرسائز۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب بھی ہم ایک حکم کو منسوخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیتے ہیں، تو اس کی جگہ جب دوسرا لاتے ہیں تو وہ میری مخلوق کے لیے پہلے حکم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، یا کم از کم اس کی برابر ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے انہیں پرانے حکم کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے اللہ رب العزت اس حکم کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پر کیا ہے، نیا لے آتے ہیں۔ آگے اللہ نے جو ہے اپنی قدرت بیان کی کہ آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے؟ فرمایا کہ جب تم یہ بات مان لو گے تو پھر اس بات کے ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ چاہیں تو ایک حکم کو بدل دیں یا ایک حکم کی جگہ دوسرے حکم کو لے آئیں۔ یعنی جب اللہ کو آپ خالق مان لو، اللہ کو مالک مان لو، تو پھر اللہ کے کسی بھی کام پر جو ہے تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔